بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ نماز کے بعد استغفار کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو نماز ختم ہوتی ہی آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ اس وقت استغفار کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ استغفار تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو بظاہر نماز کے بعد استغفار کا موقع نہیں، بلکہ نماز تو اللہ کے حضور حاضری ہے، اس کے بعد استغفار کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبریائی کا جو حق تھا وہ نماز میں ادا ہوا؟ ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ ہم آپ کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکے، یعنی ہم نے کما حق کو عبادت نہیں کی، تو نماز کے بعد یہ استغفر اللہ اس واسطے ہے کہ جو حق تھا وہ تو ادا ہوا نہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کوتاہیوں کو دور فرما۔ قرآن کریم میں بھی نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ زاریات میں باری تعالیٰ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں، اللہ جل شانہ کے حضور رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، پوری رات عبادت میں گزاری، لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا استغفار کا موقع ہے، یعنی ساری رات تو عبادت کرتے رہے، کوئی گناہ نہیں کیا، جو استغفار کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا در حقیقت وہ اس بات پر استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ جو عبادت رات کو کی ہے وہ اس لائق تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، اس واسطے اے اللہ ہم ان کوتاہیوں سے استغفار کرتے ہیں جو نماز کے اندر ہوئی۔ تو ایک بندے کا کام یہ ہے کہ جو نیک عمل بھی کرے، نیکی کے جس کام کی جو توفیق ہو اس پر غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اس کی کوتاہیوں پر استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کی قبولیت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد آخر میں یہ زبردست دعا فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے پروردگار یہ کعبہ تعمیر کر لینا کافی نہیں، اے اللہ جو کعبہ کے پاس رہنے والے ہیں ان میں اپنے فضل و کرم سے ایک ایسا رسول بھیجیے جو ان کے سامنے آپ کی آیاتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو پاک صاف کرے، ان کے اخلاق ان کے اعمال پاک صاف کرے۔ یہ دعا بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ خواہ اللہ کے کتنے گھر دوبارہ تعمیر ہو جائیں، کتنی مساجد بن جائیں، لیکن یہ مسجد اس وقت تک اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ موجود نہ ہوں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور اس دعا کے اندر فرمایا کہ وہ پیغمبر آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ آیات کی تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنا بذات خود ایک انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہ پیغمبر صرف تلاوت نہیں کرے گا بلکہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دے گا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ کتاب یعنی قرآن محض مطالعہ سے حاصل ہونے والی چیز نہیں کہ اس کا مطلب ہم مطالعہ سے حاصل کر لیں۔ آج کل قرآن کی اسٹڈی کرنے کا بڑا رواج ہے، صرف اسٹڈی کے ذریعے اس کو حل کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ یہ قرآن خود بیٹھ کر اسٹڈی کرنے کی چیز نہیں ہے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا اس وقت تک قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، فرمایا کہ جیسے آپ کے پاس ایک کتاب ہو
لیکن روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو۔ اب کتاب تو موجود ہے لیکن روشنی کے بغیر آپ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ حسین اشارہ فرمایا کہ تمہارے پاس ہم نے کتاب بھی بھیجی اور اس کے ساتھ اس کتاب کو پڑھ کر سمجھنے والا نور بھی بھیجا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہے۔ اس کی روشنی میں پڑھو گے تو کامیابی حاصل ہوگی، اس سے ہٹ کر اگر پڑھنے کی کوشش کرو گے تو وہ شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ اندھیرے میں کتاب پڑھنے والا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ وہ پیغمبر تعلیم پر ہی اکتفا نہیں کرے گا بلکہ ان کو غلط اخلاق سے، غلط اعمال سے صاف کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا۔ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ تعلیم بھی زبانی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے تربیت اور صحبت کی ضرورت ہوگی۔ جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کے اعمال اور اخلاق صحیح معنوں میں درست نہیں ہوں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعائیں تعمیر کعبہ کے وقت مانگی تھیں یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل تھی۔ اس دعا میں پورا دین سما گیا ہے، دین کے سارے شعبے اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کی تعمیر اور اس کی تاسیس کی برکت عطا فرمائے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔